खुदा उनका शुक्र हो आज के ज़िंदगी बख्श दिन के लिए। गुज़िश्ता दिनों में हम सीख रहे थे बाइबल मुक़द्दस में से खिदमत गुज़ार रवैये के बारे में। खिदमत गुज़ार रवैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट रवैया ही है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है या बरकत रह जाती है। रवैया ही है जिसकी वजह से हमारी कुर्बानियाँ खुदा के ज़रूर कबूल होती हैं या कबूल नहीं होती हैं। बहुत दफ़ा मैं और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे डीप डाउन हमारा रवैया दुरुस्त नहीं होता। हम खिदमत कर रहे होते हैं लेकिन रवैया पीछे दुरुस्त नहीं होता। पीछे रवैया कुछ और होता है, मोटिव कुछ और होता है, हम सोचते कुछ और हैं। हम शायद इंसान की खिदमत कर रहे होते हैं। बाइबल में लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो, ना कि किसी इंसान के लिए। कई बार हम चर्च जा रहे होते हैं तो सोच होते हैं जी पादी साहब ने कहा है तो इसलिए जाना है, तो वो हम खुदावन के हजूर इसलिए नहीं आ रहे होते कि जनाब आज इतवार का दिन है, इबादत का दिन है, आज हमने जाना है खुदावन के हजूर। हमें वो जिन्होंने पंजाबी के चा चढ़ जाना वो नहीं होता, लेकिन हमारे दिल में होता जी भाई साहब आए थे, विजिट किया था, तो अगर नहीं जाएंगे तो फिर पूछेंगे। तो ये भी एक रवैया है। जब आप खुदा के घर आए तो खुशी के साथ, आमीन, फिर संजीदगी के साथ आए, आमीन, अपने दिल में तवक्को करके आए कि आज मैं खुदा के घर से सीख के जाऊंगा, आज मैं खुदा के घर से पा कर जाऊंगा, आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, खुदा मुझसे बोलेगा। और जब आप ऐसे खुदा के घर में आएंगे तो आप खुदा की बरकत कुदरत को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन, आमीन। और हमारे रवैये हमारे अपने बस में। देखिए, हम दूसरों के रवैयों को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारा रवैया हमारे इख्तियार में। हम दुआ कर सकते हैं, हम रुल्कुस से कह सकते हैं पाक रूह मुझ पर वो रवैये जाहिर कर जो तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। मेरे घर में जो रवैया है, मेरे माँ बाप के साथ जो रवैया है, जो तेरे साथ मेरा रवैया है, खुदा मुझ पर जाहिर कर जो दुरुस्त रवैया नहीं है, और मुझ पर फजल कर कि मैं उस रवैये पर गालिब आ सकूं। और फिर रुल कुछ आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी मदद करेगा और आप जो है बड़े जबरदस्त तरीके से गालिब आने वाले हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। कई दफ़ा इज़ार सानी जब आती है तो इज़ार सानी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हैं, उनके आने की वजूहात बहुत सी हो सकती है। उनमें से दो वजूहात ये हैं। एक तो ये है कि हमने गलती की, हमने गलत डिसीजंस लिए, हमने कानून तोड़ा, हमने जो है वो इंतशार फैलाया और जिसकी वजह से इज़ार सानी आई। हमने गलत किया, मतलब हम दुरुस्त नहीं थे, हमने गलती की जिसकी वजह से हम फंस गए मुसीबत में, मुश्किल में, दुख में। और एक ये है कि मैं इबादत कर रहा था, जैसे सदरक मीशक अबेदनगो इबादत करते हैं, लिखा है कि मूरत बनवाई गई, कहा गया कि इस मूरत को सजदा करना है, किसी और खुदा की इबादत नहीं करनी, और जो करेगा उसे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। तो उनका रवैया क्या था? उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, हम मूरत को सजदा नहीं करेंगे। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ, जब उन्होंने खुदा की इबादत की, खुदा को पहला दर्जा दिया, तो उस इज़ार सानी में, उस आग में खुदा उनके दरमियान मौजूद था। आमीन, हालेलुया। तो जब आप खुदा की खातर इज़ार सानी में से गुजरे हैं, तुम सलाबों में से गुजरोगे और वह तुम्हें नहीं डुबोएंगे, तुम आग में से गुजरोगे और तुम्हें वो जलाएगी नहीं। खुदा फिर खुद उसमें मौजूद होगा, मैं मुसीबत में उसके साथ साथ रहूंगा। एक और रवैया है दानियल का। जब बाइबल मुकद्दस में लिखा, दानियल को पता चला कि नविश्ते पे दस्तखत हो गए हैं कि जो कोई अगले दिनों में बादशाह के सिवा किसी और से मांगेगा उसे भूखे शेरों की गार में डाल दिया। लेकिन वो हस्बे ममूल, अब वो दुआ करने वाला शख्स था, उसका तवक्कल आसमान के खुदा पर था। आमीन। हमारे कई दफा बहुत से खुदा हो जाते हैं, हमारा तवक्कल पैसों पर हो जाता है, रिश्तेदारों पर हो जाता है, लीडरों पर हो जाता है, मजहबी रहनुमाओं पर हो जाता है, अपनी जो हमारी चालें होती है उन पर हो जाता है, लेकिन उसका तवक्कल किस पे? खुदावंद, अपने खुदा पर। और बाइबल में लिखा है वो हस्बे ममूल, उसने मशरक की तरफ की खिड़की खोली और दुआ करना शुरू कर दी।
اسے دیکھ لیا گیا, پکڑ لیا گیا, اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا. بادشاہ پریشان ہے کیونکہ دانیل سے وہ پیار کرتا ہے. صبح سویرے اٹھ کے جاتا ہے اور دانیل سے پوچھتا ہے, دانیل زندہ خدا کے بیٹے بندے, کیا تیرا خدا تجھے شیروں کے منہ سے بچانے میں قادر ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ابد تک جیتا رہے, میں تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں بے قصور ٹھہرا. آمین. جب آپ بے قصور ہوں گے تو شیروں کے منہ بند خدا کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ بے قصور ہوں گے, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کوئی چلاکی نہیں کی, آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی, آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا, آپ کا خدا حالات کے, واقعات کے, لوگوں کے منہ بند کر دے گا. شیروں کے منہ کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا. مصیبت میں ہمارا رسپانس, ہمارا رد عمل کیا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. خدا نے شیروں کے منہ بند کیے اور شیروں نے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچایا. آپ کے جی شیر رجے ہوئے سن تا ایسو ہے تو شیران نے انہوں کچھ نہیں آکھیا. لیکن اگلے ہی سین میں جب ہم دیکھتے ہیں, بادشاہ کو پتا چل جاتا ہے کہ دانیل کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی ہے. سازش کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا, ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم آپ ایک دوسرے کے خلاف مختلف سازشیں کر, رشتہ داروں میں سازشیں, محلوں میں سازشیں, سیاسی لیڈروں میں سازشیں, چرچ میں سازشیں, مختلف سازشیں گھس گئی ہیں ہماری زندگیوں میں. لیکن جنہوں نے دانیل کے خلاف سازش کی تھی, بادشاہ نے ان کو, ان کے خاندانوں کو, بچوں سمیت, بیوی بچوں سمیت ان کو کیا کیا؟ اسی شیروں کی مان میں ڈال دیا. اور لکھا شیروں نے ان کو زمین تک نہیں لگنے دیا, ان کی ہڈیاں توڑ دی. کیسے خطرناک شیر تھے. تو جب خدا آپ کے ساتھ ہے, وہ شیروں کے منہ کیا کر سکتا ہے؟ بند کر سکتا ہے. آپ کو درست رویے کے ساتھ, وہ کہتا ہے خدا بادشاہ سلامت, نہ میں خدا کی نظر میں اور نہ تیری نظر میں قصوروار ہوا. ہم نے قصور نہیں کیا. کئی دفعہ ہم پھنستے ہیں کیونکہ قصور کیے ہوتے ہیں, ہم خدا سے بھی دور ہوتے ہیں اور انسان کے بھی بہت قصور کیے ہوتے ہیں, اور ہم تکبر فخر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک اور رویہ ہے اظہار ثانی. اظہار ثانی مصیبتوں میں ایک رویہ ہے. جب قصر سوسن, جہاں پر یہودی آباد تھے, عصر کی کہانی آپ پڑھتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے کہ یہودی وہاں پر آباد تھے, اور لکھا ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف ایک سازش کی گئی اور ایک جھوٹ بنا کر ایک ایسا پروانہ جو ہے وہ دستخط کروا لیا گیا, جس میں کہا گیا کہ تمام یہودیوں کو جو اس سلطنت میں ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے. لیکن وہاں پر لوگ جو تھے وہ خدا سے پیار کرنے والے تھے, خدا کی قدرت کو جاننے والے تھے. تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل احتجاج نہیں تھا کہ میں دنیا کے سامنے احتجاج کروں, میں لوگوں کو جو ہے بتاؤں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے درست سمت کا تعین کیا. اب درست سمت کیا تھی؟ درست سمت خدا تھی. وہ خدا کے پاس آئے, روزہ رکھا, ٹاٹ اوڑا, اپنے گناہوں کا اقرار کیا. آمین. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنہوں نے سازش کی تھی انہی کو جو ہے وہ سزا ملی, اور جو یہودی اس وقت وہاں پر رہتے تھے وہ سب جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے, بلکہ سرفراز بھی کیے گئے. آمین آمین. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کا چناؤ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اظہار ثانی یا مصیبت یا دکھ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی دکھ ہو گیا جیسے جڑا والا میں ہوا ہے. یہ مصیبت نہیں ہے. مصیبت یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ نشے میں پڑ گئے, شوہر جو ہے وہ کما کر لاتا ہے, پوری نہیں پڑتی, نشے میں اجڑ جاتا ہے, بچے نافرمان ہو گئے ہیں, گھر میں سے سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں, ترقی ہو نہیں رہی. یہ بھی مصیبت ہے, یہ بھی اظہار ثانی ہے, یہ بھی ذلت ہے, یہ بھی رسوائی ہے. بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے, اور اس کے لیے صحیح سمت کیا ہے؟ صحیح سمت خدا ہے, درست سمت خدا ہے. خدا کی طرف واپس آئیں, اس کے حضور آئیں, ٹاٹ اوڑیں, حلیم ہو جائیں, فروتن ہو جائیں, اپنے دلوں کو پانی کی مانند ڈھیلیں, خدا کے حضور بیٹھ جائیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, حلیم اور فروتن ہو جائیں, توبہ کریں, اس کو مدد کے لیے پکاریں. اور جب وہ مدد کرے گا تو پھر آپ کے خلاف جتنے ابلیس کے موکل, ابلیس کی تاثیریں, ابلیس کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں گے اور آپ آزاد ہو جائیں. آمین
آپ کا گھر آزاد ہوگا، آپ کے بچے آزاد ہوں گے، آپ کی صحت آزاد ہوگی۔ میں ایسے گھرانوں کی گواہیاں بتا سکتا ہوں جو 20 25 30 ہزار کماتے ہیں، لیکن برکت ایسی ہے، آسمانی برکت ان کے پیسوں پر ہے کہ انہیں قرضہ نہیں لینا پڑتا۔ وہ جس بارے میں سوچتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اور میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں جو لاکھوں روپیہ سیلری، ان کے گھر میں لاکھ روپے سے زیادہ پیسے آتے ہیں لیکن بچتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ درست سمت کا تعین نہیں کیا جا رہا، درست سمت میں جایا نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے خدا مداخلت نہیں کر رہا۔ خدا تو چاہتا ہے لیکن تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف کیا کروں گا؟ رجوع لاؤں گا۔ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف آؤں گا۔ کیسے آئیں؟ لکھا ہے دو دلوں کیا کرو؟ توبہ کرو، اپنے ہاتھوں کو کیا کرو؟ پاک کرو، اور خدا کی طرف آ جاؤ۔ جب ہم اس طرح کا جو ہے طریقہ اپنا کر آتے ہیں خدا کی طرف، تو ہماری زندگیوں میں خدا قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے آج خدا ہم میں سے کسی سے بولا ہے، اور خدا ضرور ہمیں ایک درست سمت کا تعین دے رہا ہے۔ اب ہم نے درست سمت پہ چلنا ہے اور اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ زوردار خداوند کے لیے تالیاں۔